السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا مطیع اللہ فاروقی صاحب۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا ماشاءاللہ ایک معروف عالم دین ہیں، عالم دین ابن عالم دین، اور ایک معتبر نام و مقام۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر حافظ ابوبکر صدیق صاحب۔ جی حافظ صاحب السلام علیکم۔ حافظ صاحب اپنے مقام میں ماشاءاللہ ایک معتبر نام ہے، ذرائع ابلاغ میں بھی، اہل علم کے ہاں بھی۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج اس مختصر سے وقت میں یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، چینل کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اس ذات کا تذکرہ کریں گے جنہیں دنیا انسان یعنی دنیا عالم، صرف دنیا اسلام نہیں، عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے قبول اسلام کے لیے خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے جسے کہہ لیجیے خصوصی دعا کی، اور پھر اسلام لانے کے بعد یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، اور پھر ہر مرحلے پر خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور عشرہ مبشرہ میں ہونے کے حوالے سے اور اپنی ایک فہم و فراست کے حوالے سے یوں سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک کور ٹیم جس کو کہہ لیجیے، اس کے اندر ہمیشہ آپ شامل رہے مشاورت کے عمل میں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اس بات کا شاہد ہے کہ کتنی آیات ہیں جو ہمارے علماء اکرام بتائیں گے جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی اور اس کی تائید اللہ رب العالمین کی طرف سے کر دی گئی کہ عمر کی یہ رائے درست ہے۔ حالانکہ وحی کا نزول تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا، لیکن بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ عمر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ان تمام تر اعزازات کے باوجود خشیت الہی کا جو عالم تھا اس کی نظیر شاید کہیں اور نہیں ملتی۔ ڈر اللہ کا، خوف اللہ کا، اور امید بھی اللہ سے، یعنی بیم و رجا کی اگر کوئی اعلیٰ ترین مثال ہو سکتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ اور پھر اتنا زہد و تقویٰ، اتنی للہیت کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اتنا روب و دبدبہ کہ جس بازار سے، جس گلی سے عمر کا گزر ہوتا تھا شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یعنی یہ اعزازات اللہ کی طرف سے ملے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنے اعزازات ملنے کے باوجود پھر بھی اللہ کا اتنا خوف، اللہ کا اتنا ڈر، اور خاص طور پر جب بار خلافت کندھوں پر آیا ہے تو اس کو ایک امانت کے طور پر استعمال کیا، اس کو عہدے کے طور پر، اس کو منصب کے طور پر نہیں، اس کو اقتدار کے طور پر نہیں، بلکہ ایک امین ہونے کے ناطے سے، اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کا ایک درمیانی ذریعہ بنے کہ لوگوں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے، لوگوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین ہیں، اس کا میں بھی پابند ہوں اور تم بھی پابند ہو۔ یہ انداز حکمرانی کہیں اور نہیں ملتا۔ اور میرے خیال میں اگر تاریخ انسانی کو دیکھا جائے تو تاریخ عالم کے اندر، تاریخ انسانی کے اندر ایک منفرد قسم کے جو حکمران گزرے ہیں، منفرد انداز حکمرانی کے ساتھ جنہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے،
وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی اصلاحات، ان کے نئے نئے محکموں کا قیام اور مختلف قسم کی نئی چیزوں کی طرف ایک فلاحی ریاست کو لے کر کے جانا، جو بعد میں مستقل اداروں کی شکل میں دنیا نے اختیار کر لی ہے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، اور جب تک اللہ کی توفیق باقی ہے ساتھ کہتا رہوں گا، کہ ہم صرف ان نفوس قدسیہ کے یوم شہادت یا یوم ولادت مناتے ہیں، لیکن یہ وہ مینارہ نور ہیں جن سے رہنمائی لے کر آج ہم نے اپنی زندگیوں کو، اپنی سلطنتوں کو، اپنے اقتداروں کو، اپنے ایوانوں کو درست کرنا ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ اہل مغرب نے تو بہت کوئی سیکھ لیا ان سے، عمر ریفارمز کو اپنا لیا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے خالی عمر کے قصیدے گا لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تو جنوں نے بھی نوحہ کر دیا تھا، لیکن ہم تو اس بات کے مکلف ہیں کہ ہمارے لیے جو رہنمائی چھوڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے ان نفوس قدسی جن کی تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ہمیں تو ان کو فالو کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو پھر جا کر ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ تو اس منفرد حکمران، منفرد انداز حکمرانی والی اس ذات کے حوالے سے آج میں سمجھتا ہوں ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں چند باتیں کریں گے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ان ہستیوں کا ذکر آتا ہے تو یہ ہماری گفتگو کا، اس کو عنوان نہیں ہم کہتے، سعادت کہتے ہیں، چونکہ کما حق کو پوری ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے آج ہم صرف ان کے انداز حکمرانی پر بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو میں گفتگو کا آغاز حضرت مولانا مطیع اللہ فاروقی صاحب سے کرتا ہوں۔ مولانا، دنیا کے اندر بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حکمران بنے ہیں، یا اسلام جب اپنے تابناکی کے ساتھ ابھرا ہے، تو اس وقت بھی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑے بڑے شہنشاہ تھے، بڑے بڑے کروفر والے تھے۔ تو جو پرنسپل، جو بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتی تھی ایک ریاست کی، ان کو جو استوار کیا عمر نے، ان کو آگے لے کر چلے، اور ان بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی جو عمر کا نام سن کر بھی لرزتے تھے۔ تو کیا ایسی خصوصیات تھیں انداز حکمرانی کی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے آج جس نسبت سے ہمیں بلایا، یہ بلا شبہ ایک بڑی عظیم نسبت ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو تمام صحابہ اور بالخصوص خلفائے راشدین اپنی اپنی جگہ بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، چاہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو۔ ہر ایک کی اپنی اپنی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تذکرہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ہر ایک کا رفیق ہوتا ہے، میرے رفیق عثمان غنی ہوں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو نبوت تو ختم ہوگی، لیکن میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو عمر فاروق ہوں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جس انداز سے حکمرانی کی ہے، اگر اس پورے کا احاطہ اور اس کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو اس کے اندر چند ایک بڑی اہم نمایاں قسم کی جو ہے نا وہ خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا جو طرز عمل تھا وہ جمہوری تھا، جمہوری طرز عمل تھا، اور مشاورت بہت زیادہ تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی کوئی بات ہوتی، کوئی بھی معاملہ ہوتا، باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے نا وہ مسجد میں اعلان ہوتا، اور آپ جو ہے نا وہاں آتے، نوافل کا اہتمام ہوتا، اس کے بعد سارے بیٹھ کر باضابطہ مشاورت میں چیزوں کو طے کیا جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ان کا جو ہے نا طریقہ کار تھا۔ عدل و انصاف ان کے اندر بہت زیادہ تھا، ہر معاملے میں عدل کا جو ہے نا ان کا عدل تو ان کا ہر موقع پر اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ بیت المقدس کے فتح کے موقع پر آپ عدل دیکھیں تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، چاہے بیٹے کے اونٹ کا معاملہ ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو عدل نظر آئے گا۔ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر انہوں نے عدل کا جو ہے، یہاں تک کہ اپنے جتنے بھی انہوں نے گورنر مقرر کیے ہوتے تھے وہاں پر بھی ان کی شکایات ہوتی تھی، فوراً ان کو معزول کرتے تھے، یہ عدل تھا ان کا۔ اس کے بعد جو اس سے بھی زیادہ آگے چل کر جو ہمیں نظر آتا ہے ان کی جو انداز حکمرانی کے اندر، وہ سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ جو شہری آزادی تھی، ہر بندہ اپنے طور پر بڑا آزاد تصور ہوتا تھا اور اپنی رائے دے سکتا تھا، اور احتساب کا بڑا خوبصورت معاملہ تھا ان کا، اور محاسبے کا ایک بڑا اچھا نظام بنایا تھا، اس لیے کہ خود بھی انہوں نے اپنے اختیارات کو بڑی حد تک محدود، یعنی ان کی سوچ یہی تھی کہ جو حاکم ہوگا
وہ اس کے اختیارات محدود ہوں گے، مطلق العنان نہیں ہوگا. یہ بڑی خوبی تھی. مطلب کسی بھی جگہ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ انہوں نے کہیں پر استثناء کی بات کی ہو. جو قانون ہے وہ سب کے لیے، وہ چاہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے کوئی عام صحابی، سب کے لیے برابر. اور کہیں پر بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اس کا جتنے شہر انہوں نے آباد کیے، سینکڑوں شہر آباد کیے، وہاں مساجد کا اہتمام کیا، وہاں کے اوپر بھی، وہاں پر بھی جا کر باضابطہ طور پر فلاحی ایک قسم کا کام کیا اور فلاحی ریاست کا انتظام کیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں تھا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا اور اسی کے اوپر انہوں نے کام کیا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں فتوحات کا ایک لمبا سلسلہ ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتا ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے. لیکن اس تمام کو ہر حوالے سے غور کر کے دیکھنا، یہ ہمیں تاریخ میں صرف انہی کی انداز حکمرانی میں ملتا ہے. کہیں پانی چاہیے، نیل سے نکال لو، دجلہ سے نکال لو، وہاں سے نہر نکال لو، 29 میل، 30 میل، 26 میل، 20 میل، اتنی لمبی لمبی جو ہے نا وہ نہروں کا جو نظام ہے. تو کہاں پر فصل ہو سکتی تھی، وہاں تک کیسے پانی پہنچایا جا سکتا تھا، یہ ان کا اندازے. مطلب ایک ایک بندے کی فکر جو تھی نا ان کا، جدید انتظامی فوج کا نظام دیکھ لیں آپ، اسی طرح آپ جو ہے نا وہ چھاونیوں کا نظام دیکھ لیں، سرحدوں کی حفاظت کا انتظام دیکھ لیں، یہ جتنے بھی ان کے نظام تھے سارا کچھ انہوں نے کیا. اور یہاں تک کہ جہاں تک بھی رسائی انسانیت کی تھی وہاں تک وہ انہوں نے اپنا نظام پہنچایا. اللہ اکبر. یہ ان کی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے جہاں کہیں بھی فتوحات کا سلسلہ ہوتا. اب آپ دیکھیں بیت المقدس کی بھی جب فتح کی باری ہے تو انہوں نے کہا جی خود خلیفہ وقت آئیں گے تو پھر معاہدہ جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا. مطلب ان کا عدل اتنا تھا، ان کا انصاف اتنا چرچا تھا کہ دوسرے لوگ بھی، دوسرے مذاہب بھی مطلب کنجیاں اگر بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں خلیفہ وقت کو لے کر. سبحان اللہ. اس لیول کا لیڈر، مطلب اس لیول کا قائد، اس لیول کا حکمران کہ جس کے اوپر دوسری مذاہب بھی اور دوسری قومیں بھی ٹرسٹ کریں، تو یہ ایک بہت بڑا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منفرد انداز ہے. تو ہر بندے کے لیے ان کا بڑا خوبصورت نظام تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا. بہت اچھے. جی عابد صاحب، تذکرہ ہو رہا ہے خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ اس انداز حکمرانی کا کچھ چیزیں ابھی مولانا نے بیان فرمائی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ امتیازات شخصی زندگی میں بھی حاصل تھے، حکمرانی کے علاوہ بھی نا. تمام صحابہ کا جو مقام ہے اس کو ہم میئر نہیں کر سکتے. ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ایک وصاف بیان کیے ہیں، دوسرے میں جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے. اور خود اللہ نے کہا کہ فضل اللہ بعضکم علی بعض، کہ بعض کو بعض فضیلت دی ہے. لیکن وہ کوئی نمایاں قسم کے امتیازات جو عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام میں بھی، خلفائے راشدین میں بھی، اور پھر حکمرانوں میں بھی ایک ٹاپ پہ لے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ میاں صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اس طرح کی سعادت میں ہمیں بھی شریک کر لیتے ہیں. یقیناً ان کا تذکرہ کرتے وقت زبانیں اپنے لیے اعزاز ہی سمجھتی ہیں. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی بات بالخصوص جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا وہ کرنے پہ جائیں تو ایک پورا ہمارے سامنے انسائکلوپیڈیا کھل جاتا ہے. جی دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مکہ میں جانا پڑے گا. جی وہ مضبوط اعصاب کا مالک نوجوان جو مکہ میں خال کہیں کوئی پڑھا لکھا ہوتا تھا وہ وہاں پہ پڑھے لکھے تصور بھی نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ ان کا جو قبیلہ تھا وہ مشہور اور معروف تھا کہ عرب کے تمام تر جو سیاسی سفارتی معاملات تھے ان میں لیڈ کیا کرتا تھا. تو اب اس پوزیشن کو دیکھیں، وہاں سے نکلتے ہوئے پھر جب اس کے اوپر نبوی تربیت کا اثر غالب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصی انفرادیت جو تھی وہ بہت کھل کر سامنے آئی. اور وہ سب سے بڑی چیز یہ تھی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، قوت ہے. اور پھر آپ یہاں دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑے تھے تب بھی وہ ایک کسی نقطے پہ کھڑے تھے، اور جب ساتھ کھڑے ہوئے تو تب بھی کنونس ہو کے کھڑے تھے. یہ نہیں ہے کہ ہوا کا رخ جہاں پہ جائے گا عمر وہاں پہ چلے جائیں گے، نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک اپنا وزن تھا، قوت تھی. اور پھر سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے نوازا تھا، پھر صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر، اور صحبت صدیقی بھی بڑی اثر انداز ہوئی کیونکہ ان کی تربیت میں یہ بھی ایک بڑا پہلو تھا جس نے ان کو منفرد بنا دیا. اب
جب حکومت ان کے پاس آتی ہے تو اب وہ ساری چیزیں ان کے اوپر ہمیں یوں منعکس نظر آتی ہیں. اللہ وہ مکہ کی سرداری، وہ بہادری اور جوان مردی، وہ پڑھا لکھا عمر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حاصل کرنے والا، وہ صدیق اکبر کی صحبت پانے والا، وہ عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت پانے والا. اب ان کی شخصیت ایک کامل خلیفہ کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور اس کی پھر جھلکیاں ہم اسی طرح دیکھتے ہیں جس کی طرف مولانا نے ایک ضمناً اور بڑی تفصیلاً بھی میں سمجھتا ہوں ذکر کر دیا. اس میں جو سب سے بڑی جھلک میں سمجھتا ہوں آج بھی دنیا کے لیے قابل تقلید ہے، دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ اور مثال ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں رہ کر اپنے سے صدیوں بعد آنے والے لوگوں کے لیے ماڈل تیار کر کے دیا. بہت سارے لوگ تو پچھلے مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسے بھی ایک قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جب کوئی منصوبہ بندی کرتے ہو تو اگلے 10 سال کو سامنے رکھ کے کیا کرو. تو وہ جو ایک صدیوں بعد کی سچویشن بنی تھی امت کے سامنے، اس کے لیے انہوں نے ہمیں ایک پوری منصوبہ بندی کر کے دی. اور پھر میں سمجھتا ہوں جو ان کی ذات کا سب سے بڑا اعزاز تھا وہ انہوں نے خود بیان کر دیا جب بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور رستے میں گزرتے وقت جب وہ ایک کیچڑ سے گزرتے ہیں تو سپہ سالار وقت کہتا ہے کہ کاش آپ ہمیں اجازت دیتے، ہم آپ کی جوتیاں اٹھا لیتے، آپ کو یہاں اس طرح نہ گزرنا پڑتا. تو کیا فرمایا تھا؟ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم کمزور اور رسوا کی ہوئی قوم تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. مہما ابتغینا العزت بغیر دین اللہ اذلنا اللہ. کما قال، اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں کہ اگر ہم نے اس دین کی بنیاد کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کی اللہ ہمیں رسوا کر دیں. یہ وہ بنیاد تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس بنیاد نے پھر ان کو معزز بھی بنا دیا. اور محاسبے کا عالم یہ ہے کہ ہر لمحے، ہر پہلو، ہر گھڑی، ہر قدم پر وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. وہ عمر جو طاقتور ہے، وہ عمر جن کو اللہ نے وجود دیا ہے، جن کو اعصاب مضبوط دیے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، اس کے باوجود محاسبے کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے بکری جو ہے اس کو کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے جائے تو عمر سے سوال ہوگا. اگرچہ یہ ایک مقولے کی شکل ہے، ایک سچویشن کو ایک تاریخ جو ہے ایک نقل کرتی ہے، لیکن آپ اس میں اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ہی اپنے آپ کو منفرد نہیں کیا، اپنے آپ کو تھکا دیا. اور یہاں تک تھکایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رات کے وہ گشت آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں. اور ایک ایک کہانی کے پیچھے ایک پوری کی پوری سائنس آپ کو، سوشل سائنس نظر آئے گی کہ کس طرح وہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ایک ایک شخص کے مسئلے کو انہیں معلوم ہے. یہاں تک کا حالات دیکھیے، ایک موقع پہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ساتھی کو دیکھا کہ وہ نماز میں موجود نہیں، گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اماں بولی، پوچھا کہاں ہے بیٹا؟ کہنے لگی کہ رات کو نماز پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا. کہا عمر کا پیغام دے دینا کہ اس سے بہتر تھا فجر. یعنی وہ فرائض کے معاملے میں زیرو ٹالرنس پہ تھے، اور جو باقی چیزیں تھیں اس کے لیے انہوں نے امت کو تیار کیا. بہت اچھے، بہت اچھے. جی افسر صاحب، آپ نے 2-3 ایسے پہلو اجاگر کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، کہ ایک تو ان کی وہ شجاعت، بہادری. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کسی بھی منصب، کسی بھی فرض کی ادائیگی میں ڈر، خوف، لالچ، طمع، حتیٰ کہ اپنی ذات، اپنا خاندان اور قبیلہ، کوئی چیز ان کے سامنے نہیں آ سکی. کسی کو سزا دینے کا معاملہ ہو یا کسی کو جزا دینے کا معاملہ ہو، اس میں ترجیحات کہیں عمر کے خاندان کی نہیں آئی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو زیادہ دے دیا جائے. ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. اور دیکھیں کہ وہ کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے ذاتی پسند و ناپسند نہیں لے کر کے، جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر فہم و فراست جس سے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا، تبھی تو قرآن پاک کی آیات نے موافقت فرمائی نا، کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر پر حملہ کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھے بغیر پھنس گئے وہاں جا کر تو پھر خط لکھا امیر المومنین کو کہ میری مدد کریں، تو انہوں نے 13 پرانے صحابہ کو بھیج دیا
اور ایک چھوٹی سی پرچی دے دی ساتھ. تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے تو کمک مانگی تھی، تیرا لوگ کیا کریں گے آ کر؟ انہوں نے کہا یہ خط ہے ایک، خط میں لکھا تھا کہ جب مصر پر حملہ کرو تو ان کو آگے رکھنا. انہوں نے ایسا ہی کیا. تو جب مصر کے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابہ آ رہے ہیں تو سب نے سرنڈر کر دیا. کتنی فہم و فراست. یعنی وہ کام جو ہے وہ طاقت سے نہیں ہو سکتا تھا، قوت سے نہیں ہو سکتا تھا، وہ فہم و فراست سے ہو سکتا تھا. اور بعض اوقات جو شخصیت ہے انسان کی وہ دوسرے کو زیر کر لیتی ہے، اس کی تلوار نہیں زیر کرتی. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس میں پھر وہ گشت ان کا کہ وہ خاتون جو رات کو آ رہی ہے سفر کرتی ہوئی اور اس کو روکتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ عمر مر گیا ہے جو مجھے کسی کو روکنے کی ضرورت ہوئی ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ خاتون مجھے جب تک تم بولی نہیں پتہ تھا کہ تم ایک عورت ہو، میں ہی عمر ہوں اور تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ثنا سے حضرت موت تک کہ خاتون رات کے پیر میں سونے کے کنگن چھنچھناتی آئے گی، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. تو یہ ایک منفرد انداز ہے نا جو حکمرانی کا، اور اس انداز کے حکمران تاریخ عالم کے اندر نہیں ملتے ہیں. مولانا بہت سی باتیں یعنی جو کی جا سکتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے. ایک ماڈرن سلطنت جو تھی، یعنی جیسے ابھی آپ صاحب نے کہا نا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو ویژن تھا پرانے مسائل کو حل کرنے پہ نہیں تھا، آنے والی دنیا کو دیکھنے والے تھے. تو ایک ماڈرن سٹیٹ کا انہوں نے جو تصور دے دیا، اور جس پہ آج یورپ کی بہت سی جو سلطنتیں ہیں، حکومتیں ہیں، وہ ان کو اختیار کیے ہوئے ہیں عمر ریفارم کے نام سے اور فلاں فلاں. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ جی یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ اصول مرتب کیے تھے. وہ جب کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو اس کے لیے بھی اصول تھے کہ آگے کوئی جو ہے نا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی عام آدمی کے لیے. ٹھیک ہے جی، ترکی گھوڑا نہیں استعمال کریں گے، جی اور اسی طرح باریک کپڑے نہیں پہنیں گے. اور مطلب جتنی زندگی کے اندر مراعات تھیں. اور احتساب کا بڑا زبردست سسٹم تھا کہ جس دن گورنر بناتے تھے تو اس وقت اس کے احساسات کی پوری فہرست بنتی تھی. اور جب وہ معزول یا اپنا وقت پورا کر لیتے تھے تو اس وقت اس کی جانچ پڑتال ہوتی تھی کہ یہ آگے کیسے اضافہ کیسے ہوا. تو بیسیکلی ان کی جو حکومت کے جو اصول تھے یا حکمرانی کے جو اصول تھے وہ آج کے دور کے اندر بھی اگر دیکھے جائیں تو جمہوری طرز عمل میں انہوں نے عام حقوق جو تھے نا، جتنے ایک عام جنیرک ہیومن بینگ کے جو رائٹس ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر برابری اور مساوات رکھی ہوئی تھی. اور کہیں پر بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو وہ جو ہے نا برابری اس کے اندر رکھا کرتے تھے. اب دوسری جو بڑی بات تھی وہ عام لوگوں کے لیے جو قانون ہوتا تھا وہی حکمرانوں کے لیے بھی وہی قانون رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر کسی کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی استثناء جو ہے نا اس کے اندر نہیں رکھا تھا. اس سے تیسرا بڑا اہم اصول ان کا یہ تھا کہ جو ریاست کی آمدن ہوتی تھی اس کو کبھی بھی اپنی ذاتی حیثیت میں کبھی بھی استعمال نہیں کیا. یہ بڑا اہم اصول تھا. اور اگر کہیں ضرورت ہوتی بھی تھی اس کو استعمال بھی، لیکن بے جا تصرف اس کے اندر نہیں ہوتا تھا، بلا اس کو مبالغہ اس کو استعمال کیا جائے. اچھا، جب عام طرز معاشرت میں آتے تھے تو اس وقت وہ اپنی حاکمانہ جو ایک تصور ہوتا تھا اس کو سائڈ پر رکھ کر بیٹھتے تھے کہ اب میں عام معاشرت کے اندر ہوں، اپنی نجی زندگی ہے یا کوئی بھی معاملہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا ان کا تصور نہیں ہوتا تھا. ایک عام انسان کی طرح اپنا نظام زندگی انہوں نے رکھا ہوا تھا. اور اسی طرح جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، جو ان کے بہترین اصول تھے وہ یہی تھے کہ ہر فرد کے پاس اس بات کی اجازت تھی کہ وہ تنقید کر سکتا تھا. وہ بات کر سکتا تھا. اور ایک موقع پر ایسی بات بھی ہوئی بھی کہ ایک شخص نے روک کر کہا جی کہ یہ ایسا ہے اور ایسا ہے. تو بعض صحابہ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ان کو بات کرنے دیں، ان کا حق ہے یہ اپنی بات پوری کریں. ہر موقع پر ایسی، مطلب ہر جگہ پر. اب جیسے دیکھیں چابیاں لینے کا جو واقعہ مختلف انداز سے ذکر کیا جاتا ہے اس کو. اب وہ سواری جو تھی ان کی نہیں تھی، وہ اس کے حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ اس پر ان کا غلام بھی اور وہ بھی سوار ہو کر جاتے. تو باری طے کر لی. اب جب باری طے کی تو جب چابیاں لینے کا وقت آیا، جب قریب آئے تو اس وقت باری غلام کی آ گئی. انہوں نے کہا حضرت یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، آگے بڑے بڑے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، تم اپنی باری کرو گے. اور جب وہ غلام کو دیکھا دور سے، انہوں نے کہا اگر یہ خلیفہ ہے تو پھر ہم تو اس کو دیکھو عجیب آدمی ہے، دیکھو اس کے حلیہ دیکھو، اور نیچے جو اس کی نکیل پکڑا ہوا ہے اس کو دیکھو، کتنا بڑا فرق ہے. تو اگر یہ ہے تو ہم چابیاں نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے خلیفہ یہ ہیں.
اور پھٹے ہوئے کپڑے تھے. تو جیسے حضرت نے ذکر کیا کہ اللہم اعزنا الاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی بدولت ہے. جی جی. تو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ یعنی پیوند لگے ہوئے کپڑے، تاریخ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ فاتح بیت المقدس کی حیثیت سے گئے تو ان کے کپڑوں میں پیوند تھے. اللہ. تو اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اس کی پروان چڑھانے کے لیے یا کسی ایسے اصول کو انہوں نے مرتب نہیں کیا، اور ایسے اصول مرتب کیے کہ بعد میں بھی جن حکمرانوں نے ان اصول کو اپنایا. اب دیکھیں حکمرانی کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے جی، پکڑو 4-6 کو مارو، 1000-2000 کو مارو اور اس کے بعد جو ہے نا تمہاری ویسی روب دبدبا ہو جائے. آپ اتنی بڑی آدھی دنیا سمجھیں جی، آدھی دنیا کی ان کے پاس بادشاہ تھی. آپ اس وقت کتنے لوگ مرے ہیں اس کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، اور آج ایک صرف جو ہے نا حدود کے اوپر ہی آمنے سامنے میں جتنے لوگ مرتے ہیں اس سے بھی بہت کم تعداد کے اندر ہے. تو یہ ایک ان کا بڑا خوبصورت اسلوب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا کر دیا کہ تا قیامت جو ان رولز کو یا ان اصولوں کو اپنائے گا تو یقیناً وہ بہترین طرز حکمرانی ہوگا اور اس کے اندر عام انسان کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی. جی بہت اچھا. جی ناظرین، یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا معاملہ ہو یا دیگر صحابہ کرام میں سے کسی کی شخصیت کا معاملہ ہو، وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ پائے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے وہ ہم خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انداز حکمرانی کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر رہے ہیں، معروضات پیش کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اپنے اسکالر سے. کیا فرماتے ہیں آپ صاحب؟ بھی جو مولانا نے فرمایا کہ دیکھیں جب آپ فاتح کی حیثیت سے جاتے ہیں تو اپنے کپڑے پیوند لگے ہوئے پہنتے ہیں، دیکھتے ہیں. صحابہ کرام کو جب عبایا پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا تم نے چھوڑ دیا اپنا سب کچھ؟ تو صحابہ کرام عبایا کو اتار کر کہتے ہیں کہ امیر المومنین اندر ہمارے ہتھیار لگے ہوئے ہیں. تو اس پہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی محافظوں کی آگے پیچھے فوج ظفر موج نہیں ہے. یہ خاتون جاتے ہوئے روک لیتی ہے کہ عمر تم نے مہر کے لیے یہ کیا فیصلہ دیا؟ کیا قرآن نہیں پڑھا اللہ کا تم نے؟ اپنی رائے سے رجوع کرتے ہیں. کہیں بھی جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ اپنی ذاتی پسند انا کو کہیں سامنے نہیں آتے. تو اتنے اوصاف آپ دونوں حضرات نے بیان کیے ہیں. کچھ میں نے بھی درمیان میں کوئی سعادت حاصل کی چند باتوں کی. اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ یعنی ایک تو اثرات ہیں دنیا کے اوپر، ایک اثرات ہیں خود اس وقت جو ان کے نیچے گورنرز تھے، عمال تھے، ان کے اوپر. سلطنت کا استحکام تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ماتحت جو ہیں وہ اثرات لیں، وہ اثر لیں جو اوپر بیٹھا ہوا آدمی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو تبھی تو استحکام ہوا نا، 3 بر اعظموں تک پہنچے نا. کیا کہتے ہیں آپ؟ یقیناً جی، جب ہم اس شخصیت کو دیکھتے ہیں اور اس شخصیت کا اتنا بڑا قد اور اتنی صفات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم جب اس کے امپیکٹ اور اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے نتائج دیے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. جس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس دور کا کوئی حکمران، کوئی گورنر، کوئی ذمہ دار اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں مطلق العنان ہو گیا ہوں. ہاں، اس کو جسٹیفیکیشن دینی پڑتی تھی کہ اگر اس کے پاس جسٹیفیکیشن ٹھیک ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپٹ کرتے تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ چونکہ اس دور کے بھی کچھ اپنے تقاضے تھے، بعض جگہوں پہ ضرورت پڑی تو بڑے ایک پروٹوکول کے ساتھ بھی لوگوں کو بھیجا. جہاں ضرورت پڑی تو وہاں اپنی عسکری قوت کا اظہار بھی کیا. جہاں شخصی معاملہ آیا تو وہاں عاجزی اور انکساری کو پریفرنس دی. اور ان میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وہ خط ہے نا، وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی بھی ہے اور آج کے دور تک کے لیے ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ بھی ہے کہ جب وہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہدایات کے لیے تو اس میں ایک پہلا جملہ لکھتے، ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ. یاد رکھنا
تمہارے باقی سارے کاموں میں سب سے ٹاپ پریارٹی میرے نزدیک نماز کی ہے. اللہ اکبر. جس نے اس کا اہتمام کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمرانی کے باقی تقاضوں کو پورا کر لے گا, یعنی ٹائم مینجمنٹ, جی جی, اس کے پیچھے محاسبہ, اس کے پیچھے لوگوں کے لیے اویلیبلٹی, اب یہ امپیکٹ ہے. جی. اچھا پھر ساتھ کہا جس نے نماز کے معاملے کو ضائع کیا میں اس پر کیسے ٹرسٹ کر لوں, اور بلکہ بعض مورخین نے تو یہ تک لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ گورنر مقرر کرنے سے پہلے ان کی نمازوں کا جائزہ لیتے تھے کہ اس کی نماز کیسی ہے. اب بظاہر دیکھا جائے تو ایک نماز آپ کے ٹوٹل ٹائم میں سے چند منٹ لیتی ہے, جی بالکل, لیکن یہ آپ کو منظم کر دیتی ہے. اور جو شخص نمازوں کا پابند ہے, اس کے تقاضوں کے مطابق پڑھنے والا ہے, اس سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ پھر آپ کو اتنا ویسٹ کرے گا ٹائم, اور وہ اپنے آپ کو مس مینجمنٹ کا شکار کرے گا. پھر سب سے بڑی چیز یہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نوجوان آتا ہے, پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, کہنے لگا جی کہ بس کچھ نہیں, جیسے ہم نوجوان کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے, تو اس پہ باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, اور پھر باقاعدہ یہ کہتے ہیں اور اس کو اسٹیٹ پالیسی بناتے ہیں کہ نوجوان ہو اور فارغ ہو. جی. اب ان کی مصروفیت کے لیے پھر جو اس دور کے تقاضے تھے, کسی کو تجارت پہ لگایا, کسی کو پڑھنے پہ لگایا, کسی کو سرحدوں پہ جہاد کے لیے بھیجا, کسی کو نظم حکومت کا حصہ بنایا, یعنی جہاں جس کی ضرورت تھی رائٹ مین رائٹ پلیس, اس کا ایک باقاعدہ نظام بنایا. اور پھر جو جس کی طرف اشارہ حضرت مولانا نے بھی کیا کہ وہ امن, وہ پیس دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کے ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ امپیکٹ تھا اس دور پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور میں نہیں, یہ اگلی نسلوں تک امپیکٹ برقرار رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ اداروں نے جب ڈیلیور کیا تو اس کے نتائج یہ نکلے کہ ہم دنیا میں اس کے بعد پھر اکانومک کرائسس کا سامنا نہیں کرتے. امت جو ہے وہ ایک اپنی اسٹیبلش کرتی ہے اپنی اکانومی کو, اپنے سسٹمز کو ریوائیو کرتی ہے, دنیا کے لیے مثال بنتی ہے. دنیا اس مدرسے سے, اس اسکول سے, اس یونیورسٹی سے آ کر پڑھتی ہے, اور ان کو پھر ایسے کمپائل کیا جاتا ہے کہ جب اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کروائی کہ مردم شماری کی جائے مدینہ کی, تاکہ ہم یہاں پہ جتنا بھی ریسورس ہے اس کو اس کے حساب سے مینیج کریں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو ایک ماڈرن شیپ دی, باقاعدہ رجسٹر دواوین بنائے اور ایک ایک کا لکھا. اور اس سوسائٹی میں یہ پاسبل نہیں تھا کہ کوئی شہید کی بیوہ ہو اور وہ قسم پرسی کے عالم میں ہو, کوئی انسان ضرورت مند ہو اور اس تک وظیفہ نہ پہنچے. تو وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ, یہ امپیکٹ تھا ان کی حکمرانی کا. شخصیت کے تو بہت سارے اور اثرات تھے, لیکن جو سب سے بڑی چیز تھی ایک پرامن, ترقی یافتہ, ایک آگے بڑھنے والی, ایک سوچ رکھنے والی, دنیا میں ایک لیڈ کرنے والی, دنیا کے مسائل کو حل کرنے والی. جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہم کی طرف, میں سمجھتا ہوں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ اختیارات موجود تھے, اور وہ کسی بھی جگہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ خدا نہ خواستہ ان کی کوئی غلطی تھی, بلکہ اس میں یہ تھا کہ ان کی اپنی ٹیکنیک تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کو بھیجا تو اس کے پیچھے وہ ایگریمنٹس بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبطیوں کے ہوئے تھے. اب اس کو چونکہ یاد دلانا مقصود تھا, اس لیے صحابہ کی جماعت کو بھیجا کہ جہاں لڑے بغیر مسئلہ حل ہو سکا ہوتا ہو وہاں کر لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو شورائی تصور دیا اور جو اس کے نتائج نکلے وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ ان سے راضی ہو. جی بالکل جی, ظاہر ہے کہ اثرات تو تھے نا, کہ اگر حکمران اوپر خلیفہ ہے یا جو بھی اس کا منصب ہے, اسٹیٹس ہے, وہ خود اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ کے اس کے رسول کے قوانین کو بالا رکھتا ہے, تو گورنر ہوں عمال ہوں, ان کی کیسے مجال ہو سکتی ہے اس سے باہر نکلیں. ان کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی رو رایت اپنی ذات کے بارے میں ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے. تو اسی لیے وہ میں ایک جگہ وہ پڑھ رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا یعنی بہت ہی طاقتور جو گورنر تھا, کہ اس کی جان جاتی تھی دردوں سے کہ کہیں کسی محاسبے کے اندر نہ آ جائے, گرفت کے اندر نہ آ جائے. تو اس میں رات کو جاگنا بھی ممکن نہیں. اس کی وجہ یہی تھی نا کہ خود احتسابی کا نظام اتنا سخت تھا. مولانا بہت چیزیں جو آتی ہیں اس میں سب سے میرے خیال میں ٹاپ میں تو یہ ہے نا کہ ایک فرد کی رائے آ رہی ہے
اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی موافقت آ رہی ہے. تو کوئی رہنمائی فرمائے نا کہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جب بھی بیٹھ کر کوئی دل کی بات کرتے تھے نا کہ یار ایسا ہونا چاہیے, جی جی تو ظاہر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اللہ نے ان کو فہم اور فراست ہی ایسی دی. جی جی تو وہ جیسے اب یعنی بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مختلف وفود آتے تھے, نان مسلم بھی اس میں ہوتے تھے. تو آپ کے دل کی خواہش تھی, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ جی یہ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں, ان لوگوں کی اذہان اور سوچ کیا ہے, تو ازواج کو جو ہے نا وہ پردہ کرنا چاہیے. تو اللہ نے پردے کو حکم بھیج دیا. ٹھیک ہے جی, بیت اللہ میں چکر لگاتے ہیں, کہتے ہیں یہ مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیا جائے. اللہ نے کہا مقام ابراہیم مصلی, اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. تو پردے کا حکم ہو تب بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں, مقام ابراہیم کی بات ہو تو تب بھی وہی نظر آتے ہیں. جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, جی جی یعنی تقریباً فقہاء یا محدثین جو لکھتے ہیں 20 کے قریب ایسے مقامات ہیں جن کو موافقات کہا جا سکتا ہے کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. شراب کا حکم ہے جی, آپ دیکھ لیں, اس میں بھی ان کی رائے ہے, جی اس پر بھی اس کا جو ہے نا وہ کیا. واقعہ افک میں بھی کہا جی کہ اس کا ہو جانا چاہیے اور فیصلہ آنا چاہیے. ان کی پاکیزگی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے نا اس معاملے میں بہت زیادہ وہ اس چیز پر افسردہ تھے. تو یہ جو معاملات ہیں اس طرح کی موافقات جو ہے نا وہ منافقین کے حوالے سے آپ کا طرز عمل بڑا سخت تھا. انہوں نے کہا جی ہاں جی ان کی نماز جنازہ میں کیا ان کی دعائے مغفرت, کیا ان کی قبروں کی زیارت, مطلب کس حد تک وہ اس حوالے سے گئے کہ جن کی نماز جنازہ بھی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے اس حوالے سے بھی حکم نازل فرما دیا. تو اس طرح کے بے شمار احکام تھے. اب جبریل علیہ السلام کے حوالے سے بھی جب بات آتی ہے جی جو ان کی دشمنی کی جی قرآن یہ نازل کر کے آ رہے ہیں, تو مشرکین اسی بات پر اعتراض کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جی جو جبریل کا دشمن ہے والا کا دشمن ہے. اللہ نے قرآن میں من کان ہوا جبریل. تو اب دیکھیں جو انہوں نے سوچا یا جو ان کی اس حوالے سے رائے بنی تو انہوں نے اس کا اظہار کیا. اللہ کو ویسے ہی اتنا یہ نہیں ہے کہ کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو پابند تھے, لیکن مقصد کہنے کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے حوالے سے ایک بصیرت ہی اتنی دی تھی. مطلب ان کو ناپسند, آپ ان کی فراست کو دیکھیں نا کہ ازواج کا دوسرے جو قبائل ہیں ان کے آنے کی اور ان کی موجودگی میں ان کا آنا جانا ان کو گوارا نہیں تھا. جی تو اس قسم کی یعنی جو سوشل ایکٹیویٹیز کہہ لیں آپ, یا حکمرانی کی بات کر لیں آپ, یا زندگی کی گزارنے کی بات کر لیں, عبادات کی بات کر لیں, آپ دیکھیں بے شمار جگہوں پر جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ رائے کے مطابق آیا حکم. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس علمی بھی بصارت تھی, ان کے پاس سیاسی طور پر بھی تھی, ان کے پاس حکومتی طور کے اوپر بھی اللہ نے بڑی بصارت دی تھی. مطلب ان کی شخصیت کو جب پڑھا جائے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یار یہ جتنے کام ہوئے ہیں یہ 10 سال میں کیسے ممکن ہو سکتے ہیں. مطلب بندہ سوچ میں ہی رہ جاتا ہے کہ اتنا کام کیسے, اتنے نظام نئے کیسے بن سکتے ہیں, اتنا کام کیسے. اب اس کے اثرات اتنے ہوئے ان کی اس یعنی فراست کی وجہ سے کہ ہر فرد اس بات کو سمجھ گیا. اب جو بھی پروجیکٹ نکلتا وہ پروجیکٹ دنوں کے اندر مکمل ہوتا تھا. ہر چیز جو ہے اس کو پراپر طریقے کے ساتھ انہوں نے اس طرح مینیج کر کے دیا, وہ چاہے قرآن کی چاہے حدیث کی روشنی میں ہو, چاہے وہ علمی جو ہے نا وہ اس کے مواد کے طور پر ہو. تو ہر جگہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نظر آتا ہے. اور ایک ہمتاً جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرف سے بھی ان کی زندگی کو انسان اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھے کہ جتنے بھی پہلو اس کی زندگی میں آتے ہیں, بہت سارے ایسے پہلو جو اس کی اپنی زندگی میں بھی نہیں ہیں, تو وہ سارے کے سارے پہلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر بخوبی نظر آتے ہیں اور اس کی عملی طور کے اوپر مثالیں ملتی ہیں. اور ایسی مثال ملتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا حکمران اور اتنی بڑی سلطنت کا مالک, اور یہ اس کے جو ہے نا اس قسم کے معاملات ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت عظیم شخصیت تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک احاطہ کیا ان چیزوں کا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے امتیازات تھے اور امتیازی اوصاف تھے, اور وہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان آراء کی تائید فرما دی اللہ رب العالمین کی طرف سے. ظاہر ہے کہ وہی تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی تھی, ٹھیک نا جی, اور بذریعہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بتایا کہ عمر کی یہ رائے ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی, دیکھیں نا, مراد رسول تھے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فراست تھی, تو آپ نے ایسے تو دعا نہیں مانگی تھی, آپ نے ان کے کچھ شخصی کمالات, علمی کمالات, ان کے اندر کوئی ایسی چیزیں دیکھی نہیں نا. یعنی وہ حمیت, وہ غیرت,
یعنی ایک روایت میں دونوں عمر کا ذکر ہے اور ایک میں تخصیص عمر بن خطاب ہے. جی جی تخصیص عمر. تخصیص عمر بن خطاب. جی ہاں جی ہاں جی. کمال ہے. ترمذی کی حدیث ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں نا جی ان کے اندر بھی بڑے اوصاف تھے جی اس میں کوئی شک. لیکن جب ہدایت مل گئی تو یہ اوصاف جیسے ابھی آپ صاحب نے کہا کہ پھر ان کو جو ہے نا وہ پالش ہو گئے, پالش. اور وہ جو اوصاف تھے وہ جہالت کی طرف سے اور جہالت کی طرف ہی رہے. پراپر ڈائمنشن ملی نا. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ادھر پھر ابو جہل ہی بننا تھا نا جی. تو ابو جہل ایک طرف اور ایک طرف پھر عمر بن خطاب, تو فرق تو پڑتا ہے نا. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے دیکھیں نا کہ وہ پھر وہ چیزیں ایمان لانے کے بعد وہ جو غیرت تھی وہ ساری چیزیں وہ دینی غیرت کے اندر بدل گئی, وہ دین کے شرم و حیا کے اندر بدل گئی, وہ اللہ سے ڈر اور خوف کے اندر بدل گئی. یعنی دیکھیں نا کہ وہ آخری وقت میں بھی وہ صحابی کو بلاتے ہیں اور قسم دے کر کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول نے منافقین کے نام بتائے تھے, مجھے بتا دو, ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا. تو کہتے ہیں چلے یہ بتا دو کہ اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ بھی صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی. اپنے بیٹے سے کہا جب میری نماز جنازہ ہو تو اس پہ نظر رکھنا, میرا جنازہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اگر میرا جنازہ پڑھے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا, اگر نہیں پڑھے گا تو پھر بھی شک تھا اپنے اوپر سب کچھ ہونے کے باوجود. یہ للہیت, یہ دین کے ساتھ اخلاص, یہ اللہ سے اس کے رسول سے محبت. حافظ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ, پروگرام کا وقت بھی قریب میں ختم ہو رہا ہے, کہ جتنی اوصاف, جتنے امتیازات, جتنے کمالات انداز حکمرانی کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آپ لوگوں نے بیان کیے ہیں, موجودہ دور میں حکمرانوں کے لیے, عوام الناس کے لیے بھی کیا اسباق ہے اس کے اندر؟ دیکھیں جی یہ تو ایک پوری کی پوری لسٹ ہے, لیکن میں ایسے چند چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ان کا جو سیاسی ویژن تھا آج اس کو اس انداز سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہر ایک کو حق بھی دیا جائے, شرائیت کا نظام ہو اور اس میں محاسبہ بھی ہو اور اس میں پرفارمنس بیسڈ جو ہے سلیکشنز ہوں اور اپائنٹمنٹس ہوں. سیکنڈلی عسکری میدان میں امن و امان کے قیام کے لیے جس طرح انہوں نے کوششیں کی کہ ایک ایک چیز پہ پہرا دیا, دشمن کو اپنی سرحدوں میں آنے سے پہلے وہاں پہ پہنچ کر اس کو پیغام دیا کہ ہم موجود ہیں, اور پھر جو سرحدیں فتح کر لیں پھر ان کا پہرا اتنا کڑا تھا جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ کوئی انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ہاں پالیسیاں اس کے لیے دیں اور ان پالیسیوں کو جہاں کہیں پھر وائلیشن ہوئی وہاں اس کے نتائج بھی نکلے. پھر تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں حکمرانی میں ایک جو بڑا بنیادی عنصر ہوتا ہے وہ تعلیم و تربیت ہوتی ہے. آج بدقسمتی سے ہماری بالخصوص مسلمانوں کی عموماً حکومتوں کے اندر یہ پہلو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکمرانی میں یہ ٹاپ جو ڈپارٹمنٹس تھے ان میں سے ایک آتا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ, مثلا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں بھیجا. وہ خود بیان کرتے ہیں ان کے شاگرد کے 1600 طالب علموں کو اکیلا استاد قرآن پڑھا رہا ہے اور ان کو 10-10 کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے ان کا ایک باقاعدہ نظم بنا رہا ہے. آج دنیا اس کو ماڈل کو فالو کرتی ہے. پھر اس کے بعد ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جو دیا انہوں نے کہ آپ کسی انسان کو آنے نہ دیجیے, اس کے دروازے تک اس کی ضروریات کو پہنچائیے. پھر آپ کے تعلقات خارجہ ہیں, آپ کے دنیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, وہ پھر تعلقات آپ کے اس لیول پہ ہوں گے کہ ٹھیک ہے اسلم تسلم, آپ ہمیں سکون سے رہنے دیجیے, ہم آپ کو سکون سے رہنے دیں گے. اگر آپ کہیں ڈسٹرب کرو گے تو پھر ہمارے پاس قوت موجود ہے. جیسے آج پاکستان کے اگر معروضی حالات میں ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وہ سٹانس لینے کی ضرورت ہے. چاہے کوئی اپنا ہو بظاہر, وہ اپنا تو ہوتا نہیں ہے, یعنی اس نے لبادہ اوڑا ہو, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منافقین کے بارے میں موقف کتنا مضبوط ہوتا تھا. اسی طرح جو غیر ہیں ان کے لیے بھی یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تلوار اٹھا کے کھڑے ہو جاتے تھے. نہیں, اس کے پیچھے پوری پلاننگ, منصوبہ بندی, اس کے پیچھے پوری کی پوری فہم و فراست اور اس کے لیے پورے کا پورا ایک احاطہ کرنے کے بعد, اسٹریٹجک جائزہ لینے کے بعد کوئی اقدام کیا جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر پہلو سے اور طرز حکمرانی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو پڑھیں, اور پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ محض واقعات کو پڑھیں.
ایک ایک واقعے کے اندر موجود ہزاروں سبقوں کو دیکھیں. اللہ ہمیں اس طرح کی حکمرانی عطا کر دے اور اللہ میرے وطن کی بھی حفاظت فرمائے, آمین آمین ہمارے دفاعی اداروں کی بھی. آمین. اللہ ہمیں اس طرح کے حکمران عطا فرما دے. یہ ناظرین پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہوا چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا, حضرت مولانا مطیع اللہ فاروقی صاحب کا, پروفیسر حافظ ابوبکر صدیق صاحب کا, تشریف لائے اور اس مختصر سے وقت کے اندر جو باتیں ہو سکتی تھیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انداز حکمرانی کے حوالے سے کی. کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سید جہد کو بھی قبول فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفوس قدسی, یہ جو منارہ نور ہے ہمارے لیے, ان سے روشنی اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی منزلوں کا تعین, اپنی ڈائریکشنز اس طرح سے استوار کرنے کی اور اس طرف لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے, حکمرانوں کو بھی اور عوام الناس کو بھی. کہ جو نمونے ہمارے سامنے ان نفوس قدسی کے ہیں, صحابہ اکرام کے ہیں, صحابیات کے ہیں, امہات المومنین کے ہیں, ازواج مطہرات کے ہیں, اہل بیت اور اسی طرح سے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں. اگر ہم ان کی طرف دیکھیں گے اور انہی سے رہنمائی حاصل کریں گے تو یقین جانیے کہ پھر ہم خود بھی فیض یاب ہوں گے, ہماری آنے والی نسلیں بھی فیض یاب ہوں گی, اور ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہم سرخرو ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کامیاب ناصر ہو, وطن عزیز پاکستان کا, اس کے محافظوں کا کامیاب ناصر ہو. میں اسنا اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.